اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 158۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خود آ جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کمایا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام آنے کے بعد اپنی وحدانیت اور شرک کو ختم کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم کر دی ہے۔ تو اب یہ جو سارے دلائل ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکمل طور پر بھیج دیے ہیں اور آیات نازل کر دی ہیں۔ اس کے باوجود بتوں کے پجاری اگر دین اسلام اور خاتم النبیین کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا اب وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یا اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا اور ان سے نپٹنے کے لیے ان کے سامنے آ جائے؟ یا قیامت کی بعض نشانیاں ہی ظہور پذیر ہو جائیں، وہ نشانیاں جن کے ظاہر ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی ایمان اور عمل کام نہ آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آفتاب یعنی مغرب سے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو تمام اہل زمین ایمان لے آئیں گے، اور یہی وقت ہوگا جب کسی ایسے آدمی کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ مسلم اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کا جب ظہور ہو جائے گا تو کسی کا ایمان نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا: مغرب سے طلوع آفتاب، دجال اور زمین کا جانور، یعنی یہ دابت الارض کا آنا۔ یہ تین نشانیاں اگر آ گئیں اور اس کے بعد کوئی مسلمان ہوا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ تبری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر مغرب سے طلوع آفتاب کے قبل ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس کے بعد اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مومن اس کے قبل نیک عمل نہیں کیا ہوگا تو اس کے بعد اس کا نیک عمل اس کے کام نہیں آئے گا، یعنی مہلت پھر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر یہ کام نہیں آئیں گے۔ مسلم اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب کے قبل توبہ کر لے گا اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ یعنی کہ یہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان سے پہلے پہلے جو ہے وہ انسان نے جو ہے وہ اپنا عمل درست کر لینا ہے۔ یہ جو ایمان نہیں لائے ان کو ایمان لانا ہوگا، جو عمل نہیں کر رہے ان کو عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے آیت کے آخر میں جو ہے کافروں کے لیے بہت بڑی زبردست دھمکی ہے اور سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور توبہ کو اس وقت تک مؤخر کر دیں گے جب کہ نہ ایمان کام آئے گا اور نہ توبہ، اور مغرب سے طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ساری نشانیاں ہیں اس میں ایک اور بات بھی اہم آتی ہے کہ ایمان لانا انسان کو اس کی زندگی میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر اس کو موت کے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جائیں، ہم جب موت کا وقت آ جائے تو تب تو اس کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے قرآن میں فرعون کا بھی پڑھا تھا کہ فرعون کو بھی آخری وقت میں جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس کو یہی کہا گیا آل آنا، کیا اب تو ایمان لائے گا؟ یعنی اتنی زندگی ساری تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف
عمل کرتے ہوئے گزار دی، ظلم کرتے ہوئے گزار دی، اور اب جو ہے وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر جب تمہارے اوپر لازمی موت آنی ہے تو تب ایمان لے کے آتے ہو۔ تو دیکھیے، مہلت جب تک انسان کو ملی ہوئی ہے اس وقت تک انسان اپنی صحیح حالت میں ایمان لے کے آئے، عمل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لے، خوش کر لے۔ یہ لمحات ہیں جس کے اندر انسان نے فائدہ اٹھانا ہے اس فرصت کا۔ جب وہ چیز ختم ہو جائے، جب انسان جو ہے وہ بستر مرگ پر پڑ جائے، کچھ اور کر نہ سکے، تو یہ حالت جو ہے تب وہ بہت بری ہوتی ہے۔ انسان اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرے، خیرات کرے، نمازیں پڑھے، لوگوں کی مدد کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کے ساتھ جو ہے جب اس کے اندر طاقت ہو، جب وہ کوئی اونچے عہدے کے اوپر فائز ہو، تب وہ لوگوں کی مدد کرے، ان کے آگے ہمبل رہے، ان کا دل دکھانے سے پرہیز کرے، وہ عمل فائدہ دے گا۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ بالکل موت کے قریب ہے، یا پھر قیامت کی نشانیاں اس کو نظر آ رہی ہیں، اور پھر وہ اپنا عمل ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے انسان کو لازمی یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی صحت کے اپنی حالت میں، موت آنے سے پہلے، قیامت کی نشانیاں نظر آنے سے پہلے پہلے عمل کر لے، اور یہ جو فرصت ہے اور صحت ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے۔